ان کا مکالمہ ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ، تو عمران خان نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سپورٹس میں آج پاکستان نے تاریخ رقم کی ہے، یہ پاکستانی میڈیا کو ہدایات جاری ہوئی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چور کرپٹ چوتھی دفعہ نہ آئے تو آپ نے تیر کے اوپر نشان لگانا۔ السلام علیکم، میں ہوں داش میاں، مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کے جو جج ہیں محمد بشیر، ایکسیپشنل کیریئر ہے ان کا، انہوں نے 24 جنوری سے آنورڈ 14 مارچ تک چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا تھا اور 14 مارچ کو الٹیمیٹلی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی آلٹرنیٹ جج نہیں مل سکے، اس وجہ سے ان کی یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں ہوئی اور انہوں نے ہیئرنگ کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، جس میں ان کا مکالمہ ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ ان کا کام جلدی ہو۔ 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا ہوا ہے آپ نے، اور میرے 4 سال پرانے کیسز کی سماعت آپ روز رکھتے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی ہمارے گواہان پیش ہونے ہیں، ان پر جرح ہونی ہے، میری استدعا ہے کہ کیس کی سماعت کل تک رکھیں، جبکہ وکلا صفائی کی جانب سے سماعت 30 جنوری تک ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے جج سے استدعا کی کہ مجھے میرے وکلا سے مشاورت کی اجازت دیں، بشرا بی بی کے آنے اور جانے سے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، جیل کے اندر سخت سیکیورٹی ہے، کاغذ تک لانے کے اوپر پابندی ہے۔ پروسیکیوٹر امجد پرویز نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں سر، زیادہ سخت سیکیورٹی جو ہے وہ باہر ہوتی ہے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی آئندہ سماعت 30 جنوری تک ملتوی کی ہے۔ ملزمان کو چالان کی نقول بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ 6 فروری کی تاریخ فرد جرم کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ یہ آج ان کا کیس رہا۔ ساتھ ساتھ ارشاد بھٹی ایک تجزیہ کار ہم کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے اکارڈنگ انہوں نے ملٹیپل کویشچنز پوچھے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے اسمبلی تحلیل کی، صوبائی حکومتیں چھوڑیں اور اس ساری چیز کے بعد ملک کن حالات میں گیا اور پی ڈی ایم جیسی حکومت آ جاتی ہے عوام پر، تو آپ ریگریٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ غلط ڈیسیجن تھا؟ تو عمران خان نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سٹل کانفیڈنٹ ہیں اپنے ہر ایک پاس ڈیسیجن کو لے کے۔ ساتھ ساتھ جو سوال ان سے کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن فیوچر سے متعلق تھا کہ 4 گروپس میں اس وقت پارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور آزاد امیدواروں کے طور پہ یہ جا رہے ہیں، گھیرا تنگ ہے، تو کیا اس کا بنے گا عمران خان، تو کیسا سرپرائز ہوگا؟ عمران خان نے اس کے جواب میں کہا کہ جی سرپرائز تو آئے گا، 8 فروری کو عوام گھروں سے بھی نکلے گی اور ووٹ ڈالے گی اور پھر پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا اس ساری چیز میں کہنا تھا۔ یہ آزاد امیدوار کا جو سارا معاملہ ہے یہ کویشچنیبل سٹیٹ میں ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ بلاول بھٹو نے تو آج نام لے کے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے آزاد امیدوار کے اوپر ٹھپا لگایا الیکشن کے دن تو اس کا مطلب آپ نے شیر کے اوپر ٹھپا لگایا، آپ نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف ہارے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چور کرپٹ چوتھی دفعہ نہ آئے، تو آپ نے تیر کے اوپر نشان لگانا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بلاول بھٹو اس ٹائم عمران خان کے بلڈ کیے ہوئے نیریٹو کے اوپر اپنی کمال کی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ نیریٹو جو ہے وہ ہے نواز شریف کے خلاف کا۔ خیر، سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کہ ان کے نام کے ساتھ آزاد امیدوار لگایا جاتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، اور اس میں جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سلمان اکرم راجہ کی اس درخواست کو سنا، اور انہوں نے کہا، ان کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ الیکشن کمیشن کو رجوع کریں، الیکشن کمیشن کو اس شکایت کا قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نپٹا دی۔ دونوں فریقین کی جو ہے دلائل سننے کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور اگر الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ دیتی ہے کہ جی آپ اس کے ساتھ پی ٹی آئی رہنما لگائیں، پی ٹی آئی امیدوار لگائیں، کیونکہ یہی ان کا کیس ہے، یہی چیلنج کیا نا انہوں نے کہ پاکستان تحریک انصاف 1996 سے ایگزسٹ کرتی ہے، بے شک بلے کا نشان نہیں ہے، تو آپ میرے نام کے ساتھ آزاد امیدوار نہیں لگا سکتے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پھر سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے اوپر اپلائی ہوگا، لیکن سنس الیکشن کمیشن پہلے ہی اپنا 2017 کا رول کوٹ کر چکی ہے، جس کے مطابق بائی ڈیفینیشن سیاسی پارٹی صرف وہ ہے جو انتخابی نشان رکھتی ہے اور وہ اس طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، تو اس کے بعد یہ ایج الیکشن کمیشن کو مل جاتا ہے، اور سلمان اکرم راجہ کو ایک آبویس اس میں ڈیفیٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا یہ چیلنج جس طرح کا وہ ایک رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ان کو شاید نہیں ملے گا۔ بلے کے نشان کی جہاں تک بات ہے، اس کا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کی ذمہ داری پارٹی معاملات چلانے والوں پر ہے،
انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کی ذمہ داری ان پر ہے جو اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتے. کسی جماعت کو معمولی بے ضابطگی پر انتخابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے. انٹرا پارٹی انتخابات کا نہ ہونا آئین و قانون کی بڑی خلاف ورزی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جیت کر آنے والوں کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ پارٹی امور چلائیں. الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتخابی نشان نہ دے. اس میں سپریم کورٹ نے فردر کہا تھا کہ جتنا حق جنرل الیکشنز میں عوام کو ووٹ ڈالنے کا ہے اتنا ہی انٹرا پارٹی الیکشنز میں پارٹی کے لوگوں کو جو ہے ان الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے. اس کی خلاف ورزی پر جو ہے فردر سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ عمر ایوب خود کو بغیر دستاویزی ثبوت پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جیسا اہم عہدیدار کہتے ہیں. گوہر علی خان خود کو پی ٹی آئی کا چیئرمین کہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس دستاویزی ریکارڈ موجود نہیں ہے. گوہر علی خان نے خود کو بانی کی جگہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ظاہر کیا ہوا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے اتھارٹی سے آگے جا کے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو ہے وہ معطل کیا تھا, اس کو کالعدم قرار دیا تھا. تو یہ جو اوور آل ان کا تفصیلی فیصلہ آتا ہے اس میں سارا بلیم جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اپنی میل فنکشنڈ حرکتوں کے اوپر ڈال دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جی الیکشن کمیشن نے صحیح فیصلہ دیا تھا, ان کا پہلا فیصلہ ہی ٹھیک تھا. پشاور ہائی کورٹ نے اپنی اتھارٹی جو تھی اس کو غلط استعمال کیا, زیادہ استعمال کیا, وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم نہیں کر سکتے تھے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا اور اس میں انہوں نے ساتھ اپنے آپ کو تو نہیں, ایک جسٹیفیکیشن کے طور پہ چیز مینشن کی کہ کسی پارٹی کا ہم چھوٹے موٹے معاملات پہ بلا نہیں لے سکتے آپ, لیکن ایک بڑی خلاف ورزی ہے رول کی اور یہ صرف ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اکارڈنگ ٹو الجزیرہ رپورٹس پاکستان تحریک انصاف کی کوریج کے اوپر بھی بین لگا دیا گیا ہے. یہ پاکستانی میڈیا کو ہدایات جاری ہوئی ہیں, بلینکٹ بین چل رہا ہے ان کے اوپر. ساتھ ساتھ پی ٹی آئی candidates.com ویب سائٹ تھی جہاں پہ ووٹرز کی آسانی کے لیے انفارمیشن دی گئی تھی انتخابی نشانات سے متعلق آزاد امیدواروں کے اور ان کے حلقوں کے ریلیٹڈ, لیکن وہ بند ہو گئی ہے جس بھی ریزنز کی وجہ سے. لیکن ایک فیک ویب سائٹ PTIcandidate.com اس وقت چل رہی ہے, وہاں پر ہاف انفارمیشن ٹھیک ہوگی لیکن زیادہ تر انفارمیشن وہاں مس لیڈنگ ہے اور زیادہ پی ٹی آئی ووٹر کے لیے کنفیوژن بنانے کے لیے. تو یہ معاملات اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن عمران خان کے پیج کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر جا کے اگر آپ اپنے حلقے کا نام لکھیں گے تو آپ کو انفارمیشن وہاں پر انتخابی نشان کے ساتھ اور جو امیدوار ہیں وہاں پر ان کی ساری ڈیٹیل میں آ جائے گی. اسلام آباد الیکشن کمیشن نے افواج پاکستان اور سول آرمڈ فورسز کا انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے جس کے مطابق سول آرمڈ فورسز بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی حفاظت پر مامور ہوں گی. افواج پاکستان بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ پریس سے ڈی آر او کے دفتر تک ترسیل کے دوران حفاظت پر مامور رہیں گی. انتخابی سامان کی آر او کے دفتر سے پولنگ اسٹیشن ترسیل, گنتی اور انتخابی سامان کی آر او آفس واپسی پر سیکیورٹی مہیا کریں گی. افواج پاکستان آئین کے آرٹیکل 220, 245 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ اور الیکشن ایکٹ کے تحت خدمات سر انجام دیں گی. ہر افسر اور جی سی او الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اپنے اختیارات کا بروقت استعمال کریں گی. فردر اس میں افواج جو ہیں محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے تعاون کریں گی. اس میں انتخابی عمل خاص طور پر ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر جانبدار رہیں گی, کسی سیاسی جماعت اور امیدوار کے حق یا مخالفت میں کام نہیں کریں گی, شائستگی کا مظاہرہ کریں گی, پولنگ عملے اور ووٹر کے ساتھ خوش اسلوبی کا مظاہرہ کریں گی. افواج پاکستان غیر قانونی صورتحال سے نبٹنے کے لیے قانون کے مطابق عمل کریں گی اور مشکوک ووٹر کی نشاندہی کریں گی. پولیس ایسے ووٹرز کی پولنگ اسٹیشن داخلے سے پہلے تلاشی لیں تاکہ کوئی ہتھیار یا ممنوعہ چیز پولنگ اسٹیشن کے اندر نہ جا پائے. یہ ٹو انشور دا سیکیورٹی آف پیپل جو 8 فروری کو نکلیں گے پاکستان کے جنرل الیکشنز میں, اور ٹو میک شور کہ جی یہ الیکشنز صاف شفاف ہوں. یہ ایک سارکیسٹک چیز لگتی ہے کہ اتنی سیکیورٹی یہ میک شور کرنے کے لیے کہ دھاندلی نہ ہو جائے, اور اس کو ایک طرف جو ایک لیڈر جیل کے اندر ہے عمران خان وہ اس کو مدر آف سلیکشن کہہ رہے ہیں. اور پاکستان میں ویسے بھی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں 75 سالوں میں وہ سلیکشن ہی رہی ہے. خیر سپورٹس میں جہاں تک بات ہے اس میں PSL 9 میں پشاور زلمی بہت اپسیٹ ہے کیونکہ ان کی مینجمنٹ کے مطابق صرف 4 میچ راولپنڈی میں ان کے رکھے گئے ہیں اور 1 میچ کراچی میں شیڈیول ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا PSL 9 اسکیجول جو جاری کر دیا گیا ہے. اس سے قبل پشاور زلمی کی جو ہوپ تھی وہ یہی تھی کہ پشاور سے قریب وینیو راولپنڈی میں ان کے 5 میچ ہوں اور کراچی میں زلمی سپورٹ ہونے کی وجہ سے 3 میچز ہوتے.
لیکن ایسا نہیں ہوا. پی سی بی مینجمنٹ کے ساتھ انہوں نے اس بارے میں بات کی ہوئی تھی, ابھی بھی کی ہے, درخواست دائر کریں گے, اسکیجول چینج ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں دیکھیں گے. انٹرنیشنل سپورٹس میں جو بات ہے وہ ایک آج پاکستان نے تاریخ رقم کی ہے. ورلڈ ٹیبل ٹینس یوتھ کنٹینڈر کے سیمی فائنل میں پاکستانی کھلاڑی حور فواد پہنچی, ان کا بھارت سے مقابلہ ہوا جس میں ان کی شکست ہو گئی سیمی فائنل میں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جرمنی کے ساتھ جرمنی کے پلیئر کو ہرایا تھا. اور سنگلز ایونٹ کے سیمی فائنل تک رسائی کے بعد حور فواد اس عالمی ایونٹ میں کانسی کا تمغہ حاصل کرنے والی ملکی تاریخ کی پہلی خاتون بن گئی ہیں. بگ مومنٹ فار پاکستان, پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کرکٹ کے علاوہ بھی پاکستان میں سپورٹس ہیں, کرکٹ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سپورٹ ہے, اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ اس کے اندر سے سیاست ختم ہو. ایک بیڈ چیئرمین سے, ورسٹ چیئرمین سے جو بھی ریپلیس کیا گیا ہے پی سی بی میں, یہ چیزیں بہتر ہوں اور اس طریقے سے ہمارا یہ سپورٹس میں یہ معاملہ بھی, یہ ایک سائڈ بھی اچھی ہو, جو ٹینس ہے, ہاکی ہے, اسکواش ہے, یہ سپورٹس بھی ہمارے ملک کے اندر اور فلرش کریں, کیونکہ ادھر بھی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.